واپس په خیر راغلی ګرانو درنو کتونکو د ستمبر د شپږم تاریخ چې کوم جنگ د نن شپږ څلوېښت کاله مخکې د هندوستان او پاکستان ترمنځ شروع شو په هغې باندې یو ډېر مهم بحث روان دی د هغه خلکو سره چا چې دا ملک بچ کړی دی، چا چې د ملک سره خپل لوزونه پوره کړي دي. زموږ سره په پروګرام کې موجود دي سکواډن لیډر جناب غنی اکبر صاحب او خبره د وقفې د نه مخکې موږ کوله ایر کموډر سجاد حیدر صاحب د لیډرشپ د کمی په وجه چې یاره که لیډرشپ ښي نو ټیم چې دی هغه کارکردګي ښي او که په لیډرشپ کې کمی وي نو بیا د ٹیم کارکردگی ہم کمی. سر آپ بتا رہے تھے لیڈرشپ کے بارے میں، آپ لوگوں نے اس ملک کو بچایا ہے لیکن آگے چل کے پھر ہم لوگ وہ جذبہ برقرار نہیں رکھ سکے. جی میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایک کڑی ہے، یہ ایک چیز کوئی ایک دن میں نہیں ہوتی، کوئی ایک بندہ آ کے قوم کو ذلیل نہیں کرتا. یہ ایک پروسیس ہے جس میں گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے. تو یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ اندھیرے میں ہے آج تک کہ یہ جشن مناتے ہیں. میں کارڈ ہے میرے پاس پہ لکھا ہے ٹو سیلیبریٹ دی ڈیفینس ڈے آف پاکستان. تو آپ نے کہا کہ ہم نے جنگ لڑی، غنی اکبر نے، ہمارے ساتھیوں نے لڑی، ہمارے ساتھیوں کا خون بہا اس پہ. جشن کس چیز کا منا رہے ہیں آپ؟ کمیموریٹ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یعنی جو قومیں ہوتی ہیں جن میں لیڈرشپ ہوتی ہے، جن میں خلوص والے لیڈر ہوتے ہیں، ایماندار لیڈر ہوتے ہیں، بہادر لیڈر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کمیموریٹ کرو ان کی یاد میں جن لوگوں نے اپنا خون بہایا اور جن غازیوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے اس ملک کو بچایا. اور اس کو کس حالت میں بچایا یہ دیکھیں کہ وہ ایک ہندوستان کی جو افواج تھیں وہ ان کی تیاری، ان کی ٹریننگ، ان کا جذبہ بہت کم تھا ہم سے. یہ ایک بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، حالانکہ یہ بڑائی کی بات نہیں ہے لیکن یہ سچائی کی بات ہے. لیکن ان کی لیڈرشپ ہم سے بہتر تھی، ان کا جو کمانڈ تھا ہم سے بہت بہتر تھا، پروفیشنل آدمی تھا. لیکن ان کے نیچے جو لوگ تھے، جو ان کے جی او سی این سی وغیرہ تھے، وہ ان میں بہت کمی تھی اس کی ملٹری اسٹریٹجی کی انڈرسٹینڈنگ کی. ہمارے یہاں بالکل زیرو تھی. فیلڈ مارشل ایوب خان اور موسیٰ میں وہ بیرک ٹو بٹالین سے زیادہ اوپر ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی چیز کی. لیکن سب سے زیادہ جو ظلم کیا گیا تھا وہ کہ سیالکوٹ کا ڈیفنس جو تھا وہ 6 آرمرڈ ڈویژن نے کرنا تھا، اور جنرل ابرار جو ایک بہت بہادر سپاہی تھے اور بہت بہادر کمانڈر تھے، ان کو 6 تاریخ کی شام تک، یعنی جنگ ہو چکی ہے، لاہور پہ حملہ ہو چکا ہے، ہم لوگ اٹیک کر چکے ہیں، ہم لوگ پٹھان کوٹ پہ بھی اٹیک کر چکے ہیں، لیکن جنرل ابرار 6 ڈیو کمانڈر کو ابھی تک اطلاع نہیں ملی کہ آپ کی جنگ کا رول کیا ہے اور کہاں جانا ہے. یعنی یہ دیکھیں حالت تھی اس وقت جنگ کی. ان کو اس شام کو بتایا گیا کہ آپ اپنے ٹینک لے کے سیالکوٹ پہنچے. اب ایک ٹینک ڈویژن کا موو کرنا جو ہے اٹس اے جگر ناٹ، اٹس اے ہیوج میسو موو. تو یہ ایک طرف یہ ہو رہا تھا. جو وہاں پہ ایک کمانڈر تھا، ایک کمزور سا کمانڈر تھا جو سیالکوٹ کی ڈویژن کا، جو لاہور میں تھا، جنرل سرفراز، ایک بڑا اچھا کمانڈر تھا. اور پھر اس کے بعد نمبر 1 آرمرڈ ڈیو جو تھی وہ بھی ایک بہت کمزور قسم کے کمانڈر جنرل نصیر کے ہاتھ میں دی گئی تھی، جو کہ اسٹرائکنگ فورس تھی پاکستان کی. تو یہ پلاننگ جو تھی یہ ساری، یہ ایوب خان نے اس لیے کی تھی کہ جو مضبوط قسم کے جو اچھے بہادر سپاہی ہیں ان کو کرٹیکل کمانڈ نہ دی جائے، سمجھے نا آپ، تاکہ اس کو اپنی گدی کا خطرہ تھا ہر وقت. اور یہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو رہا تھا. تو یہ جو بہادری تھی اس کو کمیموریٹ کرنا چاہیے تھا، جو سپاہیوں نے اپنی جان دی، جو پائلٹس نے اپنی جان دی، جو کہ نیوی کے افسران اور سیلرز نے جان دی. تو بات یہ تھی کہ ان تینوں کمانڈروں کو جنرل موسیٰ نے اطلاع نہیں دی کہ جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے. یعنی 6 تاریخ تک ان کو اطلاع نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے مخالف آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ جب پورے ڈیفنسز جو ہیں لاہور کے اور سیالکوٹ کے ڈیفنس جو ہوتا ہے نا، یہ جو مائنز آپ سنتے ہوں گے، لینڈ مائنز رکھی جاتی ہیں، باب وار لگائی جاتی ہیں اور پورا ڈیفنسز بنائے جاتے ہیں، اس میں بنکرز بنائے جاتے ہیں، تیاری ہوتی ہے پوری، تاکہ جب دشمن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اٹیک کرنے والا ہے وہ اس کو 4 گنا ہونا چاہیے جو ڈیفینڈ کرنے والا ہے، کہ ڈیفینڈ کرنے والا جو ہے وہ 4 گنا کو مار سکتا ہے. لیکن یہاں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے سارے ڈیفنسز وغیرہ سب جو ہٹا لو. اور پاکستان آرمی کے
25% سولجر جو تھے اور آفیسر جو تھے وہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے. ان کو چھٹی سے نہیں بلایا گیا 6 تاریخ کو جب حملہ ہوا ہے, ان کو چھٹی سے نہیں بلایا گیا. اور جب موسیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کتاب انہوں نے لکھی ہے مائی ورژن, میں کہتا ہوں کہ وہ کتاب میں انہوں نے اپنے آپ کو مجرم قرار دیا ہے. اس میں خود لکھتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ ہمارے نوجوان اتنے بہادر ہیں کہ ہم جب ریڈیو پہ اناؤنس کریں گے کہ جنگ ہو گئی تو وہ سب کے سب آ جائیں گے, خود بخود آ جائیں گے. یہ آپ دیکھیں کہ ایک ملٹری کمانڈر یہ بات کر رہا ہے. ہاں جی, اور کسی کو معلوم نہیں تھا جب کہ ہندوستانی فوج کا حملہ ہوا ہے, اور وہاں مٹھی بھر لوگ تھے, یعنی واگا پہ, برکی پہ, یہ سارے مٹھی بھر لوگ تھے. اور جو آپ نے داستانیں سنی ہے بہادری کی, وہ جو کہ ہمارے سولجر وہاں پر, ایک کمپنی میں تو آخری سولجر تک نے اپنی جان دی, لیکن انہوں نے 2 ڈویژنز کو روک کے رکھا. اور یہ وقت تھا جب کہ ہماری 19 اسکواڈرن وہاں پہنچی. آج بھی واگا کے جو وہ بارڈر ہے اس کے پاس ایک گریو یارڈ ہے, ایک قبرستان ہے جہاں پہ اس قوم کے جو شہید ہیں ان کی قبریں ہیں. وہاں پر ایک مانومنٹ بنا ہوا ہے تقریباً 5-6 فٹ کا, اس کے اوپر وہ آرمی نے وہ لکھا ہوا ہے 19 اسکواڈرن کے اس حملے کا جس نے کہ اس کے روکا. اور ہندوستانی اس میں کچھ ہیں, لکشمن سنگھ کی کتاب ہے, جوگندر سنگھ کی کتاب ہے. سر یہ جو حقائق آپ بتا رہے ہیں اور جو ابھی تک ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور قوم کو پتہ نہیں ہم کیا کیا کہانیاں سناتے رہے ہیں, لیکن اس وقت ظاہر ملک ایک بار پھر بہت زیادہ پریشانیوں سے گزر رہا ہے اور قوم کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں غنی اکبر صاحب آپ کی مدد لینا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فوج اور فضائیہ اور بحریہ کا جذبہ تو ایک طرف, قوم نے جس بہادری کا اور جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اس جنگ میں, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کیا آپ کے تجربات رہے اس موقع پہ, عوام کے ساتھ آپ کی کوئی انٹریکشن ہوئی ہو, کیا مطلب ہے کہ آپ یاد کریں گے آج کے دن؟ میں پہلے بھی ایک انٹرویو میں یہ بات بتا چکا ہوں, آج میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مشن سے میں واپس آیا تو میس چلا گیا. اسی دن ہمارے ایک سویلین گیزٹڈ افسر تھے, اس کے ساتھ فیملی تھی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ. میں نے بتا دیا کہ پٹھان کوٹ کو مار کے آ رہے ہیں. بیٹی تھی اس کی, بڑی ینگ لڑکی تھی, 15-16 سال کی ہوگی. اس نے مجھے یوں پکڑ لیا, تو فادر نے کہا کہ آپ سے بہن کی طرح. میں نے کہا جی میں بہن اور بیٹی کی طرح اس کی مہک محسوس کر رہا ہوں. ایسا بھی ہوا کہ انڈین نے اٹیک کیا ہے, پائلٹ اپنے جہاز کا وہ پری فلائٹ کر رہا ہے, اور ایک ایئر مین نے اس کو پکڑ کے لٹا کے خود اس کے اوپر لیٹ گیا تاکہ گولی مجھے لگی, اس کو گولی نہ لگے, یہ اپنا کام کرے. لاہوری جب ڈاگ فائٹ ہوتی تھی چھتوں پہ جا کے, جب گولیاں برستی تھی, وہ چھتوں پہ جا کے جناب مارو. یہی لوگ بارڈر پہ جا کے کوک, پانی, گانے ان کے لیے, نظم گانا, سارا کچھ ان کی خدمت کرتے بارڈر کے اوپر. مجھے بتائیے کون سی قوم ہے دنیا میں جو بارڈر پہ جا کے, جہاں پہ گولے برس رہے ہوں اور وہ اپنی فورسز کے ساتھ یہ جہاد کا مظاہرہ کر رہے ہوں. تو یہ وہ جذبہ تھا 1965 کا. دیکھیے قائد اعظم نے جب یونٹی کا لفظ استعمال کیا تھا تو وہ ہمیں نظر آ گیا. غنی اکبر کے جو لب لباب ہے, جو یونٹی کا مطلب تھا, وہ ایک بہت سوچا ہوا اور بہت زبردست لفظ تھا. اور فیتھ جو کی بات کی تھی وہ تھی فیتھ ان یور سیلف فار یور کنٹری. یونٹی ایک قوم میں ہو تو اس قوم کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. کوئی مجال ہے کہ ہیلی کاپٹر آ جائیں اور ایبٹ آباد میں آ کے اسامہ بن لادن کو مار کے لے جائیں. میں غنی اکبر صاحب پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں نے آپ سے محبت کی, ظاہر ہے آپ کو بہت فخر محسوس ہوا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے اور قوم نے اس کو ریکگنائز کیا ہے, مان لیا ہے. کب وہ مرحلہ آیا جب آپ نے محسوس کیا کہ اب قوم میں اور اس کی آرم فورسز میں وہ رشتہ تعلق کمزور پڑ گیا ہے جو 1965 کی جنگ میں تھا؟ 10 سال پہلے کی بات ہے. 1970 تک تو یہ جذبہ اسی طرح آسمان تک پہنچا ہوا تھا.
ایک محبت تھی، پیار تھا جو ہم سے لوگ کرتے تھے۔ 1971 کے بعد پھر یہی سویلینز تھے کہ وردی والے کو سگریٹ بھی نہیں بیچتے تھے، ہم سے نفرت شروع ہو گئی، سویلینز کیونکہ ہمارے فوج نے، ہمارے جنرل ٹائیگر نیازی نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہندوستان کے سامنے اور اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ مسلمان کی تاریخ اس سے ناواقف تھی، لفظ سرنڈر سے، اور ہم نے وہ تاریخ رقم کی ہے۔ اس میں سرنڈر کیا ہے صرف آرمی نے، کچھ نیوی اور ایئر فورس نے سرنڈر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں ہماری نفرت آئی، پھر مارشل لاؤں کے ساتھ لوگوں کے دل میں نفرت بڑھتا چلا گیا۔ یہ 71 کے کوئی 7-8 سال کے بعد ایک اور مارشل لا لگ گیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ 71 میں جو زخم لگا تھا فوج اور قوم کے اس رشتے کو، وہ کافی حد تک مندمل ہو گیا تھا، اور سن 2002-3 تک پھر جو ہے نا فوج اور عوام ایک تھی۔ اب پھر اس میں جو ہے نا شکایتیں، اور پھر وقت آیا کہ حکم ملنے لگے کہ وردی میں باہر نہیں جانا۔ بالکل، یعنی کبھی تو لوگ فرمائش کرتے تھے کہ کوئی بھائی فوج میں تو فرمائش کرتے کہ آپ وردی میں آؤ تاکہ لوگ دیکھیں اور مزہ آئے۔ اب وردی میں باہر نصیحت جانا کرتے ہیں کہ آپ وردی میں نہ ہو کیونکہ جان کو خطرہ ہے۔ لیکن بہت حد تک جو موجودہ آرمی چیف آف سٹاف ہے کیانی صاحب، جی، اس نے بہت حد تک وہ زخم جو تھے ان کو مندمل کیا ہے۔ یہ واحد میری علم کے مطابق، یعنی سن 47 سے لے کے آج تک یہ پہلا ایک کمانڈر ہے جس نے ایئر فورس کی اہمیت کو ریکگنائز کیا ہے۔ پہلے ان کی کمانڈروں کا یہ حال تھا کہ جنگ تو ہم لڑتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایئر فورس کا رول کیا ہے۔ دیکھو 1947 میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایئر فورس اور اسٹرانگ ایئر فورس پاکستان کے لیے مسٹ ہے، کیونکہ دوسرے جنگ عظیم میں جو کارنامے ہوئے اور اس میں جو انجام دیے، اس وقت ایئر فورسوں نے وہ کارنامے انجام دیے تھے۔ تو سن 48 میں قائد اعظم نے یہ بات کی تھی، لیکن بعد میں کسی آرمی، یعنی یہ 3 فورسز آپس میں ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے، وار ایسی نہیں لڑی جاتی، تینوں فورسز بیٹھ کے ان کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اب یہ جو جنرل کیانی ہے، اس نے وہ چیز ریکگنائز کی ہے، اور ان آپریشن میں اس نے ایئر فورس کے ساتھ باقاعدہ بیٹھ کے جوائنٹلی اس کو پلان کر کے انہوں نے آپریشن کیا ہے، اس لیے اس وقت پہ سکسیسفل رہے اور وزیرستان میں۔ ایئر کموڈر سجاد حیدر صاحب، دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، کہ پاکستان آرمی اور پاکستانی قوم کے درمیان جو پیار محبت کا رشتہ ہے، ظاہر ہے جب رشتہ پیار محبت کا ہوتا ہے تو یہ کبھی لیول اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے بھی آتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس وقت جو مطلب ہے کہ مارشل لاؤں کی وجہ سے یا کچھ دیگر، یا ایک تو ایبٹ آباد کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں کہ ہمارا دفاع اگر ایسے ہاتھوں میں ہے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو کیا ہوگا؟ تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں یہ حالات بہتری کی طرف جانے کا کوئی امید ہے، یا خدا نہ خواستہ اسی طرح رہے گا؟ دیکھیں، میں اس پہ ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ قوم اور آرم فورسز کے درمیان ایک رشتہ تھا جو کہ جس کے جو ایلیمنٹس تھے وہ انشیکیبل تھے، کیونکہ آرمی میں لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے ہی کزن ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو پاکستانی ہیں نا۔ بالکل۔ تو یہ پٹھان کو، سندھی کو، بلوچ کو، سارے کو ایک منظم کر سکتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کو سب کو اکٹھا کر کے ان کو سب کو اپنا خون دینے کو تیار کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے نا، لیڈرشپ، لیکن لیڈرشپ پازیٹیو لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ جب یہ نفرتیں یا مس انڈرسٹینڈنگ از اے بیٹر ورڈ، وہ جب شروع ہوا ہے تو یہ 71 کی جنگ جو تھی یہ غیر ضروری تھی۔ 65 کی اگر نہ ہوتی تو پاکستان آج بہت ترقی کا ملک ہوتا۔ 65 کی جنگ کو ہمیں آج تک اس کی جنگ کو ڈی بریف نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج تک وہ جنگ